چلتی. ان کو کس نے سکھا؟ ان کو تو نظر بھی نہیں آتا، چند سینٹی میٹر کے آگے وہ دیکھ نہیں سکتی، پھر وہ سیدھی قطار کیسے بناتی؟ جہاں کرو ہے تو ساری چونٹیاں وہاں کرو کے ساتھ گزرتی، جہاں موڑ ہے تو ساری چونٹیاں مڑتی ہیں وہاں سے، جہاں سیدھا ہے تو سب سیدھی چلتی ہیں. میں نے آدھا کلومیٹر تک چونٹیوں کے کو چلتے دیکھا ہے، میں نے ان کی قطار میں فرق نہیں دیکھا. سفر ہوتا رہتا نا، کبھی صحرا، کبھی جنگل، کبھی شہر، کبھی دیہات. تو ایک جگہ میں نے دیکھا، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پورا خاندان شفٹ ہو رہا تھا، کوئی ادھر ادھر نہیں. ادھر گاڑیاں پھنسی کھڑی ہوتی، جہاں اشارہ خراب ہو جائے تو ہر آدمی جلدی میں ٹریفک کو پھنسا کے کھڑا ہوتا، ساری ٹریفک کا ستیہ ناش کیا ہوتا. تو انسان سیکھنے والا ہے، باقی مخلوق سیکھی سکھائی ہوتی ہے. اگر یہ غلط سیکھے تو ہلاک ہو جاتا ہے، صحیح سیکھے اور پھر اس پر عمل بھی کرے تو کامیاب ہو جاتا ہے. تو صحیح علم صرف نبیوں کے پاس ہے، عام انسانوں کے پاس نہیں ہے. صحیح علم اور اس کی روشنی اور اس کا نور نبیوں کے پاس. قد جاءکم من اللہ نور، ہم نے تمہارے پاس نور بھیجا ہے، وکتاب مبین، اور کھلی کتاب بھیجی ہے. اللہ نور السماوات والارض، علم روشنی ہے. تو اللہ پہلے اپنے بارے میں کہتا ہے تمہارا رب نور ہے زمین آسمان کا. پھر اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، یہ بھی نور ہے. پھر جو اس نور کو اپنے اندر لیتا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کہتا ہے کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال. یہ اس آیت میں مومن کو بتایا گیا کہ جب وہ اللہ اپنے نور کو اتارتا ہے نبی پر اور جو نبی کی تعلیمات کو لیتا ہے تو وہ نور منتقل ہوتا ہے اس کے دل میں، پھر اس کا دل بھی روشن ہوتا ہے. ان آنکھوں سے آپ دنیا کی راہیں دیکھیں گے اور دل کی روشنی سے آپ آخرت کی راہوں کو دیکھیں گے. ان آنکھوں سے آپ دنیا کے سانپ اور بچھو کو دیکھیں گے اور سونے اور مٹی کو دیکھیں گے. دل کی آنکھوں سے آپ جنت اور جہنم کی راہوں کو دیکھیں گے. جھوٹ اور سچ میں آپ نکھیڑا کر سکیں گے. ان آنکھوں سے آپ حرام کی خباثت کو نہیں پہچان سکتے اور حلال کی رونق کو نہیں دیکھ سکتے. اس کے لیے یہ نور چاہیے. جب یہاں نور اترتا ہے تو پھر حق حق نظر آتا ہے، باطل باطل نظر آتا ہے، سچ سچ نظر آتا ہے، جھوٹ جھوٹ نظر آتا ہے، حلال حلال نظر آتا ہے، حرام حرام نظر آتا ہے، تجارت تجارت نظر آتی ہے، سود سود نظر آتا ہے. یہ کیوں جنگ چلی ہوئی ہے کہ وہ ان کو اس معاشرے کو کہنا سود چھوڑو، یہ تو ایسی بیکار چیز ہے، ان کی تو آنکھیں ہی کوئی نہیں، یہ کیسے چھوڑیں گے؟ اندھے کو آپ کہو اور تو نظر نہیں آمدا، وہ کہا جی مینوں آمدا ہی کوئی نہیں، مینوں کیڑا تسی علامہ دے رہے ہو، مینوں نظر ہی کوئی نہیں آمدا. یہ تو سارا معاشرہ اندھا ہے، ان سے آپ سود کیسے چھڑوا سکتے؟ تو جن کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ کیچڑ ہے ادھر ہٹو، کھڈا ہے بچو، ہیں اپنے آپ آدمی بریک لگاتا ہے. سڑک میں کھڈا آ گیا، دائیں موڑ لی بائیں موڑ لی، یا کوئی راستہ نہیں تو آرام سے اس میں سے نکلا. تب جس کو نظر نہیں آ رہا آپ اس کو کہہ رہے ہیں نظر نہیں آتا تجھے، کہا جی آتا ہی کوئی نہیں. ارے تو کھڈے میں گرے گا کہ مجھے نظر ہی نہیں آتا. تو انبیاء حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک روشنی لے کر آئے، علم لے کر آئے. وہ اس وقت اس کا نہ کوئی سیکھنے والا ہے نہ اس پہ کوئی چلنے والا ہے. تو اب مسائل بڑھیں گے گھٹیں گے نہیں، چونکہ مسائل کا حل تو اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے وہ چابی نبیوں کو دی ہے. إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں تو اللہ کے سوا کون تمہیں نکالے گا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ،
اور اگر میں تمہاری بھلائی کا ارادہ کروں فلا راد لفضلہ، پھر امریکہ والے اسے روک لیں گے، فوجیں اسے روک لیں گے۔ اگر میرے ساتھ اور معاشرے کے ساتھ خیر چل رہی ہے تو یہ اوپر کا نظام اسے چلا رہا ہے، ساری دنیا کا باطل اسے روک نہیں سکتا۔ اور اگر معاشرے میں دکھ درد پھیلا ہوا ہے تو اوپر والا نظام چلا رہا ہے، اب دانشور اس مصیبت کو اٹھا نہیں سکتے، وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ نظام اوپر سے چلاتا ہے، وہ خیر کب لاتا ہے، شر کب لاتا ہے، یہ علم نبیوں کے پاس ہے، انہوں نے ہماری طرف منتقل کیا ہے۔ انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا، جب تم میری مانو گے میں راضی ہو جاؤں گا، جب راضی ہوں گا تو برکت دوں گا اور میری برکت کی کوئی حد نہیں، اور جب تم انی اذا عصیت غضبت واذا غضبت لعنت وان اللعنۃ منی تبلغ السابع من الولد، اور جب تم میری نہیں مانو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، جب میں ناراض ہوں گا تو میں لعنت برساؤں گا اور میری لعنت 7 پشتوں تک چلے گی۔ کہاں ناراض ہوتا ہے، کہاں خوش ہوتا ہے، یہ علم ہمارے پاس نہیں، یہاں ہمیں نبیوں کی طرف دیکھنا پڑے گا اور اللہ کے رسول کی طرف دیکھنا پڑے گا، چونکہ اب میدان میں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم باقی ہے، باقی سارے علم مٹ چکے ہیں۔ قرآن باقی ہے، سارے علم حق، لیکن اب موجود نہیں، کہاں سے لائیں، ہیں ہی نہیں، ان کی زبانیں مٹ چکی ہیں، ان کی تہذیب مٹ چکی ہے، ان نبیوں کی سیرت میں کچھ ہمارے سامنے نہیں ہے سوائے چند مختصر واقعات کی۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ماں کے پیٹ میں حمل کب ٹھہرا ہے، شاید ماں باپ کی شادی کب ہوئی، دادے پردادے کی شادیاں کہاں کہاں ہوئیں، ان کی اولادیں کہاں کہاں بکھریں، یہ تو وہ چیزیں نہ بھی ہوتی تو ہمیں کوئی فرق پڑتا تھا؟ اگر ہمیں آپ کے خاندان کا نہ پتہ ہوتا تو اس کا ہمارے عمل کے لیے تو اس پہ کوئی اثر پڑنے والی چیز نہیں تھی نا، وہ جو آپ لائے ہیں وہی ہمیں کافی تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات سے جو چیز نسبت رکھتی ہے نا، چاہے پیچھے آدم علیہ السلام تک بھی تو اللہ نے اس کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام تک آپ کا نسب 80 واسطوں سے جاتا ہے، نسب نامہ نہ بھی زندہ ہوتا تو کیا ضرورت تھی، لیکن اللہ نے آپ کے نسب کو بھی زندہ رکھا، اور عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک تمام باپ دادے کے نام اللہ تعالیٰ نے نسل در نسل پھر کتابیں آ گئیں، کتابوں میں محفوظ ہوتا آج تک وہ زندہ ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاہ بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن ذی شان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیث اور بن آدم علیہ السلام۔ جس نبی کا نسب محفوظ ہو وہ ہمیں روٹی کمانے کا طریقہ نہیں سکھا گیا ہوگا، معیشت جس پر دار و مدار ہے ساری زندگی کا ظاہری لحاظ سے، تو اس میں اس نے ہمیں اتنا اندھا چھوڑ دیا کہ سارا ملک سود میں ڈوب گیا اور پتہ ہی کوئی نہیں۔
یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لایا ہوں۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس پر آپ کا نور نہ پڑ رہا ہو اور ہمیں راستہ نہ مل رہا ہو۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ موجود نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ شمع بجھی ہوئی ہیں۔ شمع فروزاں کرنے کے لیے تیل ڈالنا پڑتا ہے، سلگانا پڑتا ہے، وہ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے، نظر کیسے آئے؟ وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے طریقوں سے ہٹے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ آپ نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں۔ کیا اس میں اشارہ ہے؟ کہ ادھر چلو، چابی ادھر ہے، تالا تب کھلے گا جب چابی لو۔ چابی لینے کے لیے غلام بننا پڑے گا، صرف غلام رسول نام رکھنے سے کام نہیں چلے گا، سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ کوئی اپنا سانچہ توڑے تو جبھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل اکمل دین دیا، کامل اکمل علم دیا، کامل اکمل مقام دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، طور سے ہو کر لوٹی، ہوش نہیں آیا کئی روز۔ ساتوں آسمان پار ہو گئے، سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گیا، عرش بھی پیچھے رہ گیا، پردے بھی اٹھ گئے، اللہ سامنے ہے اور بات ہو رہی ہے۔ اتنا بڑا ظرف اللہ نے عطا فرمایا۔ جیسے اللہ کے نبی پر قرآن اترا، اگر ایسے لوح محفوظ پر اترتا، لوح محفوظ اتنی لمبی چوڑی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی، تو حدیث شریف میں آتا ہے جیسے لوح محفوظ، جیسے اللہ کے نبی پر قرآن اترا، اللہ کے نبی پر قرآن اترا اللہ کی آواز میں۔ اللہ کی آواز الفاظ کے ساتھ نہیں ہوتی، الفاظ مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے، اور خالق مخلوق کے کسی سانچے میں نہیں اتر سکتا۔ تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جو آپ پہ وحی آتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ تو آپ نے کہا گھنٹی کی آواز ہوتی، جیسے گھنٹی کی آواز، الفاظ نہیں ہوتے۔ جب وہ ختم ہوتی ہے تو پھر الفاظ میری زبان پر اپنے آپ چلنا شروع ہو جاتے۔ لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه، کہ وہ میرے ذمہ تجھ سے کہلوانا۔ تو جیسے اللہ کے نبی پر قرآن اترا، اگر ایسے لوح محفوظ پر اترتا، لوح محفوظ پر لکھ کے اتارا گیا نا، الف با تا فا میں بند کر کے اتارا گیا، 29 حروف میں بند کیا گیا، پھر اتارا گیا۔ اگر ایسے اترتا جیسے آپ کے دل پر اترا تھا تو لوح محفوظ پرزے پرزے ہو جاتے۔ اتنا بڑا جس کا دل ہو، جو سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے، وہ دل کی آنکھوں سے کیا کچھ دیکھتا ہوگا۔ تو بھائیو، یہ ایسی کانفرنسیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ تو کچھ کرنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ آپ صرف جنت کا راستہ دکھانے نہیں آئے، آپ آخرت تو بعد میں ہے، دنیا پہلے ہے، دنیا کے مسائل پہلے بتائے ہیں، ان کا حل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، لیکن اس کے لیے اندر میں ایک طاقت چاہیے جس کا نام ہے ایمان، جس کا نام ہے یقین۔ جب وہ کمزور ہوتا ہے تو ہر چیز ڈاواں ڈول ہو جاتی ہے۔ نبیوں کا سب سے زیادہ زور اس پہ لگتا ہے کہ دل کا یقین اللہ پر لاؤ، لا الہ الا اللہ۔ یہ لا کی جو نفی ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، پھر معبود کی نفی آسان ہے، لا معبود الا اللہ۔
یہ بہت آسان ہے بھائی، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں،